السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 128 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 129 اور 130 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم کتنی ہی حرص کرو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو پس تم میلان مکمل نہ کر لو، ہر طرح سے میلان کرنا، جھک جانا۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو تم لٹکی ہی چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے بڑا ہی بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ ان دونوں کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہی بڑی وسعت والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ گزشتہ آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ سے خواتین کے متعلق استفتاء کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، اللہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور پھر خواتین سے متعلق مختلف امور بیان ہوئے۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے بے اعتنائی یا بے رخی کا سامنا کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کچھ صلح کر لے، کسی بھی طریقے سے صلح کرنا، یعنی آپس میں کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر کے۔ اور اس صورت کا اس آیت کا سیاق و سباق ہم نے جانا تھا کہ کس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سرنڈر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا ہی پسند فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم اپنی عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان کبھی بھی 100% عدل نہیں کر سکتے۔ اصل میں چونکہ
جہاں تعدد کا ذکر ہوا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ عورتوں سے دو دو تین تین یا چار سے نکاح کرو، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ اب یہ چونکہ احکامات آ رہے ہیں تو صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت کے جو احکامات ہوتے تھے وہ بڑے واضح ہوتے تھے اور وہ اس کو بڑا سیریس لیتے تھے۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، بہرحال اس کے اپنے دل کا ایک میلان بھی ہے جس پر انسان کا اپنا کنٹرول نہیں۔ اولاد میں بھی بعض جو والدین ہیں ان کو کوئی بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے، کچھ ذرا کم اچھا لگتا ہے، تو ایسے میں عدل و انصاف کے معاملے کیسے کیے جائیں؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ عدل ہے ہی نہیں تو یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو عدل کا حکم ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کس طرح کا عدل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ، میں دنیاوی امور میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرتا ہوں، لیکن دل کا میلان اس پر میرا اختیار نہیں، اس لیے اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ اب آپ نے باقی ازواج کا ذکر وہاں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ازواج کے ساتھ ناانصافی ہو گئی اور یہ عدل کے تقاضوں کے مخالفت ہو گئی، بلکہ عدل کے تقاضوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب اس وجہ سے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا کہا ہے تو خواتین اس چیز کو بہت زیادہ آج کل مینوپولیٹ کرتی ہیں کہ مرد تو جو ہے وہ عدل کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کو شادی دوسری کسی بھی صورت میں کرنی نہیں چاہیے، اور ہمارے ہاں تو اس کو ایک عیب بنا دیا گیا ہے جو کہ شرعی احکامات کا استہزاء ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شرعی احکامات کا استہزاء یا استخفاف، ان کو ہلکا کرنا اور ان کے ناقابل عمل ہونے کی توجیحات بیان کرنا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی حد جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ قائم کی جائے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ دوسرا نکاح کر رہا ہے یا تیسرا نکاح کر رہا ہے تو اس کو عدل کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور وہ عدل کے کون سے تقاضے ہیں جس کا اسلام اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف تفصیل میں جائیں، اگر تو عدل کے وہ پیمانے جو خواتین بیان کرتی ہیں وہ معیار ہیں، تو پھر تو اسلام عورت کو اپنے شوہر کی جو اطاعت اور فرما برداری کے متعلق احکامات دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ایکسپلیسٹ ہیں اور واضح ہیں۔ تو کیا کوئی عورت ان احادیث کو پڑھ کر اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا؟ حقیقت وہی ہے جو اللہ نے پچھلی آیت میں بیان کی کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسوں کے اندر حرص رکھ دی گئی ہے اپنی ذات کے لیے، جو ایک مطلب ہوتا ہے اور اپنا فائدہ، اس کی طمع رکھ ہی دی گئی ہے۔ اس لیے مرد یہ اپنی جسٹیفیکیشنز دے گا، عورتیں اپنی جسٹیفیکیشنز دیں گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں فیصلے ان باتوں پر نہیں ہوتے کہ کس بندے کی کیا چاہت تھی اور کس بندے کی کیا چاہت تھی، مرد کی کیا چاہت تھی اور عورت کی کیا چاہت تھی۔ اللہ رب العزت کے ہاں فیصلے اس قانون پر ہوتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا۔ تو اس قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ جو تم چاہو کہ کتنی ہی حرص کر لو، تم عدل کے سارے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ رب العزت کا عدل کرنے کا جو حکم ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، عدل کرنے سے اللہ کا فیصلہ جو ہے یا اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی ایک کی طرف مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل اس طرح چھوڑ دو گویا کہ وہ شادی شدہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ ظلم ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور اس ظلم کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر خواتین دوسری شادی کا بہت زیادہ مخالفت بھی کرتی ہیں کہ جو شادی کرنے والے ہیں وہ پھر جب دوسری والی ہے یا تیسری ہے
تو جو نئی چیز ہوتی ہے وہ انسان کو زیادہ بھاتی ہے، اس نئی کے کہنے پر پچھلی والوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اس کا اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ تو اب کس چیز میں ہونا چاہیے؟ مطلب جو خرچ کرنے میں عدل ہونا چاہیے، جیسا ایک بیوی پر خرچ کرے ویسا دوسری بیوی پر خرچ کرے، جس قسم کے تحفے ایک بیوی کو دے ویسے دوسری بیوی کو دے، اوقات کے بارے میں جتنا وقت ایک بیوی کو دے اتنا دوسری بیوی کو دے، الا یہ کہ جو پہلے بات مکمل ہو گئی کہ اگر ان بیویوں میں سے کوئی اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ وقت اس کو دوسری بیوی کے پاس گزارنے کی اجازت دے دے تو یہ آپس کی افہام و تفہیم، لیکن اگر یہ اجازت نہیں ہے تو آپ کو اس معاملے میں عدل سے کام لینا۔ تو یہ وہ اچھا ایک کی اولاد کے ساتھ جس قسم کا سلوک کرے، دوسری کی اولاد کے ساتھ بھی اسی طرح خیر خائی کا اور عدل و انصاف کا سلوک کرے۔ یہ ہے عدل کے تقاضے، کہ یہ نہیں ہے کہ ایک کی ہر بات مانے اور دوسری کی ہر بات کا انکار شروع کر دے، یہ ناانصافی ہے اور اس کے متعلق پوچھ ہوگی۔ اور جو بندہ اس معاملے میں ناانصافی کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نصف بدن کے ساتھ اٹھایا جائے، قیامت کے روز وہ آدھے بدن کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ آدھا اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے، اس لیے وہ اس حالت میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے پہنچے گا۔ اور یہ عذاب کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ انسان کے جسمانی اعضاء میں سے آدھے اعضاء کاٹ دیے جائیں، جس طرح متکبرین کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو چونٹیوں کی سی جسامت کے ساتھ اٹھائے جائیں، اور معلوم ہے قیامت کے دن لوگ دوڑ رہے ہوں گے تو وہ کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے آئے گا، کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے آئے گا، یہ عذاب کی ایک صورت۔ اسی طرح حشر کے میدان میں جو عذاب کی صورتیں ہیں، بیویوں کے درمیان بے انصافی کرنے والا بندہ وہ قیامت کے دن آدھے بدن کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ تو جس کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، اسی کو اس معاملے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، وگرنہ اللہ کا حکم وہی ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انسان کو اپنی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ کوئی بھی اس کو کتنا بھی پریشرائز کر لے بہرحال وہ حق انصاف پر کھڑا رہتا ہے، وہ پریشر برداشت کر لیتا ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ وہ دل کی نرمی کی وجہ سے یا اپنی پرسنالٹی کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ کل آپ نے قاری عظیم صاحب سے حدیث سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا وہ ابو ذر کو دیکھے، کہ یہ ابو ذر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ہیں، لیکن آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ کیا کہا تھا؟ یا ابا ذر انک رجل ضعیف۔ ایک مرتبہ آپ نا ذمہ داریوں کا تعین کر رہے تھے، تو حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سب کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی، میں بھی بیٹھا ہوں مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تم اس معاملے میں کمزور ہو، اور تمہیں نصیحت یہ ہے تمہیں 2 بندوں پہ بھی امیر بنایا جانے لگنا تو تم امیر نہ بننا، کیونکہ یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے یہ بڑی جو ہے نا انسان سے پختگی مانتی ہے۔ تو بعض لوگ رقیق القلب ہوتے ہیں، وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی خاص بندے کے معاملے میں نرم دل ہوتے ہیں، تو ان ایسے بندے کو اس قسم کا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے کہ اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ آخرت مقدم ہے دنیا کے کسی بھی فائدے سے، اس لیے وہ بندہ جو اپنے اندر مالی وسعت بھی پاتا ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکے، اور وہ بندہ جو اپنے اندر جذباتی مضبوطی بھی پاتا ہے کہ وہ کسی ایک بیوی کے کہنے سننے یا جذباتی رد عمل کے نتیجے میں دوسری کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اس کو اس میدان میں اترنا چاہیے، وگرنہ بلا وجہ کے جو تجربے ہیں نا اپنے آپ کے اوپر نہ اپنی زندگی میں کرنے چاہیے کہ بندہ اپنے پہلے ہی گھر اور بچوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو خراب کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ان کے درمیان صلح نہ ہو سکے، جیسے اوپر ہوا تھا نا، پہلے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر میاں بیوی کے درمیان بیوی شوہر سے کسی زیادتی یا بے رخی کا سامنا کر رہی ہے، صلح ہو سکتی ہے تو صلح کر لو، اللہ نے فرمایا فَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح خیر والی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتی، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں افتراق پر آ جائیں، جدائی پر آ جائیں، طلاق ہو جائے یا عورت خلا لے لے، تو پھر یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت کے ذریعے سے مستغنی کر دے گا، غنی کر دے گا۔ اسلام وہ دین نہیں ہے جس نے ایک مرتبہ اگر نکاح ہو گیا ہے تو ہر بندے کو بس طوعاً او کرہن
مجبوری کے ساتھ بھی انتہائی برے جو ہے نا ریلیشن شپ میں بھی ساتھ رہنے کا ہی حکم دیا. جس طرح ہندوؤں کے بعض رسمیں ہیں کہ اب شادی ہو گئی ہے کسی سے تو اب وہ زندگی بھر جدا نہیں ہو سکتے. اب تو قانون ان کے ہاں تھوڑا سخت ہو گیا، وگرنہ بندہ مر گیا ہے تو بیوی کو ساتھ جلا دینا ہے کہ بس یہ اب کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے مخالفت. تو انسانی فطرت کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کے بعد نہیں بھی رہ سکتے، ان کی افہام اور تفہیم نہیں ہوتی اور ان کے آپس کے مزاج نہیں ملتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک اور جانب بھی توجہ دلائی. آپ نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، عالم ارواح میں نا روحیں جھنڈ کی صورت میں تھی، گروپس کی صورت میں، گروپ در گروپ، یعنی اللہ نے روحوں کو جھنڈ کی صورت میں رکھا تھا، گروپس بنا کے رکھا تھا. ان میں سے جو وہاں ایک دوسرے سے قریب تھیں، ایک دوسرے سے انسیت رکھتی تھیں، وہ دنیا میں بھی اگر اکٹھے آ جائیں کہیں سامنے تو ایک دوسرے سے انسیت رکھتی. اور ان میں سے جو ایک دوسرے سے وہاں کوئی معرفت نہیں رکھتی تھیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں شروع ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھ سکتی، ان کے مزاج نہیں ملتے. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ عالم ارواح سے کچھ چیزیں چلی آ رہی ہوتی. تو آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان سے پہلی ملاقات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بندہ میرا بڑے ہی سالوں کا جاننے والا ہے، اور ایک دم سے آپ کی کیمسٹری اس سے میچ کر جاتی ہے اور ایک دم سے آپ ایک دوسرے کی اچھی بری ساری باتوں سے میچ ہونا، یعنی اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سال ہا سال ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان کی نہیں بنتی، وہ نہیں چل سکتے. تو یہ لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے برداشت کرنا یا نہ چل سکنا یہ دونوں فطری باتیں. تو کچھ لوگ چل لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں چل پاتے. اگر کچھ لوگ نہیں چل پاتے تو اسلام ان کو مجبور نہیں کرتا کہ ضرور و ضرور وہ چلیں، لازمی یہ بات ہے کہ وہ چلیں. ایک چیز ذہن میں سمجھیں، ہمارے ہاں نا کچھ معاملات کو بہت زیادہ سنگین کر دیا گیا ہے، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی خاتون کو اس کے گھر والے اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی ٹاکسک رشتے کے اندر بھی برقرار ہی اس شادی کو رکھے اور بس سہتی ہی جائے. اور ظاہر بات ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں، معاشرے میں جو فساد ہم نے خود پیدا کیا ہے، طلاق یافتہ ہونا ایک عیب بن گیا ہے. اور پھر چونکہ ہمارے ہاں خواتین خود اس معاملے میں بہت زیادہ انوالو ہیں کہ ایک دوسرے کو عیب جوئی کرنا، تانے دینا، پھر تعدد ازواج کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنا. ایک خاتون کے لیے طلاق کے بعد آپشن ہی نہیں بچتی کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کر سکے. کہ غیر شادی شدہ خواتین اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کوئی کیوں شادی کرے گا. یاد رکھے معاشرے کے اندر طلاق یافتہ یا بیوہ خواتین سے شادی لوگ تبھی کریں گے جب معاشرے کے اندر مضبوط اور سنبھال سکنے والے مرد ایک سے زائد شادیاں کریں گے. یہ ایک علیحدہ پورا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب ہم نے اس سے بغاوت کی ہوئی ہے تو مسائل ہمارے ہیں، اور جب مسائل ہمارے ہیں تو اس کے نتائج بھی ہمیں ہی بھگتنے. تو اب خاتون کو ہم مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس رشتے میں ضرور بضرور رہے، اور اس کی پسند ناپسند کا معاملہ ہی ختم کر دیا ہم. جبکہ اسلام اس معاملے میں یہ نہیں کہتا. اسلام نکاح کے وقت بھی جہاں ولی کی اجازت کو لازمی قرار دیتا ہے، وہیں پر لڑکی کی پسند کو بھی اور اس کی بھی رضامندی کو لازمی قرار دیتا. زبردستی کا کیا کروایا ہوا نکاح یہ نکاح نہیں. اور ماں باپ کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ وہ اپنی اس مقام کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچی کی اگر کسی جگہ رغبت ہے اور وہاں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے پھر بھی اس کی وہاں نکاح نہ کرے. اگر کوئی شرعی قباحت ہے اس کو اچھے سے بتائیں، اور اگر کہیں پر نکاح ہو گیا اور وہاں وہ نہیں چل پا رہی تو اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ لازماً وہاں پر چلے. ہاں وقت ضرور دینا چاہیے. ہمارے ہاں بچے بچیوں میں آج کل جلد بازی تھوڑی زیادہ ہو گئی، معاملہ فہمی کم ہو گئی. تو اس میں ہمیں ان کو شادی سے پہلے بھی تربیت کرنی چاہیے کہ شادی ہوتی کیا ہے اور اس کے اصل تقاضے کیا ہیں، اور ذمہ داری اٹھانے والا شروع سے اپنے بچوں کی گرومی کریں کہ وہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکیں، تب وہ معاملات کو چلا سکیں گے. شادی ایک ذمہ داری ہے اور اس کا ایک بوجھ ہے، لڑکے پر بھی اور لڑکی پر بھی. تو جب اگر ایک بچہ یا بچی اپنی تمام تر ایفرٹ دے رہی ہے اور اس کے باوجود اس کے معاملات نہیں چل رہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے متعلق حدیث اس دن بھی گزری تھی حدیث کے در. یہ جب آزاد ہو گئیں تو اب ان کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کے شوہر ان سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن وہ نہیں کرتی تھی. اب ان کے شوہر بڑے پریشان ہو گئے اور وہ ان کی محبت میں باقاعدہ طور پہ روتے تھے, اور اس غم اور پریشانی نے ان کی حالت بھی پراگندہ کر دی. تو ایک دن یہ صورتحال ہوئی کہ بعض صحابیات نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بریرہ کے شوہر کی حالت نہیں دیکھتے کہ وہ اس کے فراق میں کتنا پریشان ہو گیا؟ تو آپ بریرہ کو کہیں کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کر لے, اس کے ساتھ جو افتراق نہ کرے, جدائی نہ کرے. آپ نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آ کر کہا کہ تمہاری جدائی میں اس کی حالت ہو گئی, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے ساتھ رہنے پر موافقت اختیار کر لو؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ حکم ہے یا میرا اختیار ہے؟ اگر تو آپ نبی ہونے کے ناطے مجھے حکم دے رہے ہیں پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. آپ نے فرمایا نہیں, یہ حکم نہیں ہے, یہ ایک سفارش ہے, تمہارا اختیار ہے, تم رہنا چاہو تو رہو, نہیں رہنا چاہتی نہیں رہو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں رہنا. آپ دیکھیں ایک مسلمان خاتون کو اسلام اس قدر امپاور کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں آئی ہوئی سفارش کو اگر اس کا جی نہ مانے تو انکار کر سکتی ہے. اللہ کے رسول نے کوئی ان کو وحی نہیں سنائی, ان کے گھر والوں نے ادھر ادھر نے صحابہ نے کوئی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بڑی گستاخ ہو, تم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی, تم نے ان کا مشورہ نہیں مانا, فلاں نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ معاملات بڑے آسان تھے دین کے معاملے میں, لیکن ہم نے ان کو بہت مشکل بنا دیا. تو اسلامی معاشرے میں نکاح بھی بڑا آسان تھا, اور اگر وہ دو نہیں آپس میں چل پا رہے تو ان کی آپس کی جدائی بھی آسان تھی, اور جدائی کے بعد یغنیہم اللہ من فضل, اللہ ان کو اپنی وسعت سے مستغنی بھی کر دیتا تھا. خاتون کسی کی طلاق ہوتی تھی یا وہ بیوہ ہوتی تھی تو اس کے پاس 4-5 جگہ سے رشتے آ جاتے تھے کہ وہ اس کو پیغام آتا تھا کہ جی ہم بھی تم سے نکاح کرنے کو تیار ہیں, ہم بھی تم سے نکاح کرنے کو تیار ہیں. اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام ہے, فلاں کی طرف سے بھی ہے, فلاں کی طرف سے ہے, آپ مشورہ دے دیں میں کس کا نکاح کا پیغام قبول کروں. آپ نے ان کو بتا دیا کہ فلاں ہے وہ اپنی بیویوں کو مارتا ہے, فلاں ہے وہ ہاتھ کا ذرا خرچہ کرنے میں کنجوس ہے, اس لیے جو یہ تیسرا آپشن ہے نا یہ شاید بہتر ہے. تو یہ صورتحال تھی. تو جب ہم اسلامی معاشرے کو فالو کرتے ہیں نا تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں خواتین کو ظالم شوہر کے ساتھ رہنے میں, زندگی پوری گزارنے میں کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ اگر میں نے اس سے طلاق لے لی تو بعد میں میرا کیا ہوگا. اور بعد میں جو آپشنز ہیں پھر ان میں سے وہ لوگ جو تکڑے ہیں اور جو بیویوں کو صحیح طریقے سے رکھتے ہیں ان کو زیادہ اچھی بیویاں مل جائیں گی, اور خواتین کو زیادہ اچھے شوہر مل جائیں گے جو ان کو صحیح طریقے سے دنیاوی اعتبار سے رکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, ہمیں خواہ اس کے اوپر 1000 قسم کی جو ہے نا تکلیف ہوتی ہو, لیکن اس تکلیف نے ہمیں جس مزید تکلیف میں ڈالا ہے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. تو اس کا جواب صرف وہی ہے کہ معاشرہ واپس اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر آئے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.